لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ مصباح اللغات علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی ڈکشنری عربی اردو، اس میں النبی المخبر عن الغیب لکھا ہوا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم سنا رہے ہو، اللہ نے وحی کی ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے یہ غیب کی باتیں ہیں، نبی سنا رہے ہیں، تو غیب کا علم اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی۔ اب حدیثیں کتنی سناؤں؟ ایک حدیث سنیں، مشکات شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت۔ رب نے فرمایا اے محبوب، یہ ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ جب حضور نے اللہ کی زیارت کی تو قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ملائے اعلیٰ جو خاص فرشتے ہیں ان کی کوئی آوازیں آ رہی تھی جیسے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی مولا تو ہی جانتا ہے، مولا تو ہی۔ پیار کی بات سناؤں، پیار کی بات سناؤں، یا اللہ میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، ان کے جھگڑے سننے نہیں آیا۔ جھگڑے میں ادھر دھیان کیوں دوں، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں، اور تیرے ہوتے ہوئے کسی اور طرف میں توجہ کیوں کروں؟ مجھے نہیں معلوم یا اللہ کیوں جھگڑ رہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے ہاتھ رکھا۔ اللہ جسمانیات سے پاک، میں نے اسی لیے کہا قدرت کا بے مثل ہاتھ۔ کیا کہا میں نے؟ صرف ہاتھ نہیں کہا، بے مثل ہاتھ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین ثدیی، تو اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر فیض میں نے اپنے سینے میں، چھاتی میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا مجھے سب کا علم ہو گیا۔ پھر وہی لفظ ماں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سب کا مجھے، حضور فرما رہے ہیں مجھے علم۔ وَتَلَا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ آگے آیت۔ اب میں نے یہاں جو حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ذرا دھیان سے سنیں، میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، پھر مجھے علم ہو گیا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور روایت میں الفاظ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو اللہ نے ہاتھ رکھا، حضور فرماتے علم ہو گیا، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، میں نے سب کو جان لیا۔ اور اس کے بعد آیت پڑھی کہ ایسے ہی دکھاتے ہیں ہم زمین و آسمان، اپنے حضرت ابراہیم کا ذکر تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ وہ آیت پڑھی، سنیں، توجہ کریں۔ اللہ نے ہاتھ رکھا، نبی فرماتے ہیں سب کا علم بھی ہو گیا اور سب کو، میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاؤں، صرف سمجھنے کے لیے۔ حضور غوث اعظم کو جانتے ہو؟ آواز نہیں آئی؟ جانتے ہیں نا؟ پہچانتے ہیں؟ نہیں، دیکھا نہیں ہے، جانتے ہیں، چہرہ مبارک کے بارے میں سنا ہے مگر پہچانتے نہیں۔ جاننا اور پہچاننا دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟
حضور فرماتے ہیں ہر شے کا علم بھی ہو گیا اور میں نے سب کو اچھا جی آپ میں سے اللہ ہم سب کو لے جائے، مدینہ کوئی بھی جاتا ہے آپ کہتے ہیں میرا سلام کہنا، کہتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں، حالانکہ کہنا چاہیے یاد رہے تو، کیونکہ اگر وہ بھول جائے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اس کو کہے اگر یاد رہے تو میرا، اور وہ جو جائے اس کو اگر کسی کا نام بھول جائے تو کہے جس نے سلام کہا ہے اس کی طرف سے سلام، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں سلام کہنا، یہ آپ کے سامنے مولانا محمد رفیع اللہ صاحب، اس نام کے محمد رفیع اللہ نام کا ایک ہی بندہ ہے پوری دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں، زیادہ ہوں گے نا؟ اب مولانا رفیع اللہ صاحب نے زائر مدینہ کو کہا کہ میرا سلام کہنا، وہ وہاں جا کے کہتے ہیں جی رفیع اللہ صاحب نے سلام کہا، تو رفیع اللہ کوئی ایک تو نہیں ہے، لیکن حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں پہچانتے ہیں۔ کسی کو شبہ ہو تو فضائل درود شریف کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، جو کوئی جہاں کہیں مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کے باپ کا نام لے کے اس کا درود مجھے، جو الفاظ وہ کہتا ہے مجھے وہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک فرشتہ جو مقرر ہے وہ آپ درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام نہیں لیتے، اپنے والد کا نام نہیں بتاتے، وہ فرشتہ جانتا ہے یہ بندہ اس کا اصلی نام کیا ہے، اس کا اصلی باپ کون ہے، وہ حضور کے سامنے وہ درود کے الفاظ دہراتا ہے۔ جب قبر پر مقرر فرشتے دربان غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ جب رب ہی نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے؟ ایک جگہ یہ حدیث سنائی، کسی نے رقعہ بھیج دیا پرچی لکھ کے، جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نا اس وقت حضور کو علم ہو گیا تھا، جب ہاتھ رکھا تھا اس وقت علم ہو گیا تھا، اب نہیں، اس کے بعد نہیں۔ میں نے کہا ہاتھ رکھنے والی حدیث میں نے سنائی ہے، ہاتھ اٹھانے والی حدیث تو سنا دے۔ میں نے حدیث سنائی ہے ہاتھ رکھنے والی، اللہ نے ہاتھ رکھا، تو وہ حدیث سنا دے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب وہ ہاتھ اٹھایا نہیں ہے تو علم بھی ہے، اور رب کا دیا ہوا ہے، یہ رب ہی لے سکتا ہے، کوئی اور لے سکتا نہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا ما فی السماوات سے آسمانوں بلکہ ان سے اوپر کی تمام چیزیں کائنات مراد، جیسا کہ قصہ معراج سے مستفاد یعنی حاصل ہوتا ہے، اور ارض زمین بمانا جنس ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں میں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں وہ سب حضور کو معلوم ہو گئیں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سور و حوض کی خبر دینا، جن پر سب زمینیں ہیں کہ زمین کس مچھلی پر ہے، کس چیز پر ہے، وہ سب حضور کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے ملک دکھائے اور ان کے لیے کشف فرما دیا، اور اللہ نے حضور کے لیے تو سب کچھ کھول دیا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ بزرگ جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، وہ فرماتے تھے پس
جانا میں نے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ عبارت ہے تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے کی اور ان کے احاطہ کرنے کی۔ اشیعۃ اللمات شرح مشکات میں فرماتے ہیں حضور کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کی خبر دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث، دھیان سے سنو، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دے دیں۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا، بلا دیا جس نے۔ فاروق اعظم بخاری میں حدیث کہہ رہے ہیں حضور نے سب بتا دیا، تو اللہ نے سب سکھایا تھا نا، اللہ نے علم دیا تھا نا۔ اور سنیں، حضرت عمر بن اخطب انصاری، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی خبر دے دی جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ نبی نے سب خبریں مسلم شریف میں حضرت حذیفہ کی روایت کہ حضور نے ہم میں کھڑے ہو کر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا، جسے یاد رہا، جسے بھول گیا بھول گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد اور طبرانی میں حدیث موجود کہ حضور نے ہم سے اس حال میں مفارقت فرمائی کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اپنے بازو کو ہلائے مگر آپ نے ہم سے اس کا بھی بیان کر دیا۔ یہی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک، کہ جن کی تعداد 300 سے زیادہ تک پہنچے گی، حضور نے ہمیں ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور قبیلے کا نام بھی بتا دیا۔ کون کون فتنہ کرے گا، کیا فتنہ کرے گا، حضور نے سب کچھ بتا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری خواہش ہے کہ آپ جو کہیں مجھے یاد رہے، تو حضور نے فرمایا تھا چادر پھیلا۔ انہوں نے چادر پھیلائی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس میں ان کے لیے بھر کے دیا، فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ وہ سینے سے لگا لیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئیں اور پھر میں کبھی کچھ بھولا نہیں۔